عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس سلسلہ گفتگو معرفت امام کے متعلق ہے۔ کل ہم نے امام کا تعارف کروایا تھا کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں امام کس ہستی کو کہا جاتا ہے، اور امام جس کو ہم مانتے ہیں اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ غیر معصوم کو ہم امام نہیں مانتے۔ قبل اس کے کہ میں معرفت کے ان مقامات کی طرف بڑھوں کہ جن مقامات پہ گفتگو کرنے کی بڑی تفصیل سے ضرورت ہے، ایک نقطہ جسے اجاگر کرنے کی آج کوشش کروں گا، اور وہ یہ کہ معرفت امام کی ہو یا رسول کی ہو یا اللہ کی ہو، ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محمد و آل محمد اور ان کے نانا اور ان کے رب کی معرفت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ معرفت کے لیے بھی توفیق چاہیے، معرفت کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن انہیں معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے مہم چیز جو ہے، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں کے بعد اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، جہاں بھی شیعان علی ابن ابی طالب مل کر بیٹھتے ہیں، وہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، وہاں امام وقت کی معرفت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ جہاں آپ ظہور کی دعا مانگتے ہیں، آپ کی کوئی مجلس اس چیز سے خالی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا نہ مانگیں، لیکن ان دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کر لیں، اور وہ یہ کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کی بھی دعا مانگیں۔ اور اس ضمن میں بڑی پیاری روایت امید کروں گا اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے کہ اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں اس دعا کو پرنٹ کر کے لگا لیں، ایک پینفلکس بنا لیں، تاکہ جو بندہ بھی امام بارگاہ میں آئے، مسجد میں آئے، اوپر اس دعا کی فضیلت ہو، نیچے یہ دعا درج ہو، تاکہ مسجد یا امام بارگاہ میں آنے والا اسے پتا چلے یہ حسین ابن علی کی مجلس سے درس لے کے گئے تھے۔ دعا تعلیم دے رہا ہوں کہ جس دعا کو اپنی زندگی میں جزو لا ینفک کے طور پہ اپنائیں، ایسا حصہ بنائیں کہ یہ آپ سے جدا نہ ہو۔ زبانی یاد ہونی چاہیے یہ دعا، بہت سارے مومنین شاید پڑھتے بھی ہوں یہ دعا، لیکن وہ شاید اس طرف متوجہ نہ ہوں کہ اس دعا کی عظمت کیا ہے، کس مقام پہ صادق آل محمد نے یہ دعا تعلیم دی ہے۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں دعا کا جملہ پڑھوں، آپ سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم موجود ہوں یا نہ ہوں؟ تمنا کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں؟ جی، جو تمنا کرتے ہیں وہ اتنی ہی مشتاقانہ صلوات بھیج دیں۔ میرے عزیز، میرے بزرگ، یہ تمنا فقط تیری نہیں ہے،
بلکہ صادق آل محمد کی بھی یہ تمنا ہے. ہر امام یہ دنیا سے تمنا لے کے گیا کاش میں مہدی برحق کے زمانے کو دیکھ لیتا. امام صادق کا ایک جملہ واقعاً میں پڑھ کے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں. امام معصوم ہو کے ایک دوسرے امام کے متعلق کتنا پیارا جملہ کہا ہے. کوئی غیر معصوم یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر میں امام زمانہ کے زمانے کو درک کر لیتا ساری زندگی امام زمانہ کا خدمت گزار بن کے رہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ میں خدمت گزار بن کے رہتا. میں تو ان کے نوکروں کا اگر خدمت گزار بن جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے. میں تو ان کے اصحاب کا اگر خادم بن جاؤں میرے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے. کجا میں اور کجا امام زمانہ کا میں خدمت گزار بن جاؤں. اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کریں. اپنے وقت کے امام کے ساتھ رشتہ پیدا کریں, تعلق پیدا کریں. امام کے نام کا صدقہ دیا کریں. امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا کریں. جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی سلامتی کے لیے جہاں بکس میں صدقہ ڈالتے ہو یوسف زہرا کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیا کرو. امام زمان کے لیے بھی صدقہ یہ دینا حق بنتا ہے ہمارا. میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون سے حقوق ہیں ہماری گردن کے اوپر جو ہم نے امام کے متعلق ان حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر ہم نے ان حقوق کو ادا کر لیا تو معرفت کا ایک قدم بڑھتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. مجلس ہے اصحاب امام صادق کی اور زرارہ کو امام بیان کر رہے ہیں 12ویں امام کی غیبت کے واقعات. بہت کم پڑھا جاتا ہے نا امام زمان کے متعلق. آپ کے وقت کے امام ہیں, آپ کے وقت کا علی ہے یہ جی اس کا ذکر ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام. اور یہ یاد رکھو, یہ ادب اپنا لو کہ جب بھی لفظ قائم آئے امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے, امام رضا علیہ السلام کا یہ دستور ہے. ان کی محفل میں جب بھی کبھی قائم کے لفظ کا ذکر ہوتا امام دو کام کیا کرتے تھے. ایک اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتے تھے, دوسرا اپنا دست عصمت اپنے سر پہ رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کائنات کو کہ تیرے قیام میں بھی ہم تیرے ساتھ شریک ہیں, یہ سر دینا پڑا تیری نصرت میں تب بھی حاضر ہیں. یہ ادب ہے. جب بھی امام علیہ السلام کا نام آئے اپنا سر یوں رکھو. یہ سنت امام رضا ہے. روایات متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. بس مجلس کو طولانی نہ کروں, ذکر ہو رہا ہے امام زمان کی غیبت کا. زرارہ بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے اصحاب بیٹھے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا ایک ایسا وقت آئے گا کہ مہدی برحق کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ ان کی امامت کے ساتھ متمسک لوگوں کی تعداد اتنی ہوگی جیسے آٹے میں نمک کے برابر کی تعداد. بیدار ہو جاؤ شیعان علی ابن ابی طالب. یہ دشمن بڑا زیرک دشمن ہے. جس چیز پہ تم اکٹھے ہوتے ہو اسی چیز پہ تمہیں جدا کرتا ہے. کیا تمہیں اور مجھے جوڑنے, میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری ہے
نہیں ہے رشتہ داری. یہاں کتنے مومنین بیٹھے ہیں, کسی کی کم, بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو رشتہ دار کم ہوں گے, رشتہ داری زیادہ نہیں ہے, لیکن جو رشتہ تمہیں اور مجھے جوڑ رہا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے, وہ محبت اہل بیت کا رشتہ ہے. بس ہم جمع بھی اہل بیت کی محبت پہ ہوتے ہیں, اکٹھے بھی اہل بیت کی محبت پہ ہوتے ہیں. جب دشمن دیکھتا ہے جس چیز پہ یہ جمع ہو رہے ہیں, اسی نقطے سے ان کو جدا کرو. ایسی ہے یا نہیں؟ اور آپ دیکھو آپ کی مجالس میں, محافل میں ولایت کے نام پہ لوگوں کو بکھیرا گیا یا نہیں بکھیرا گیا؟ جبکہ جناب سیدہ خطبہ فدکیہ میں کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے نظام ولایت کو امت کے لیے اور ملت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے بنایا ہے کہ امت ایک نظام پہ جمع ہو جائے. اس نظام کو نظام ولایت کہتے ہیں. بس اے میرے دوستو, اے میرے بزرگوں, اے میرے بچوں, ولایت کے نام پہ, امیر المومنین کے نام پہ, ان کی محبت کے نام پہ کوئی بھی تجھ سے تفرقہ کرنا چاہے, کوئی ایسی فتنے کی بات کرنا چاہے, سمجھ لو ہمارے نقطہ اجتماع کو پارا پارا کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. فوراً سمجھ لو کہ یہ دشمن کی سازش ہے. کہا ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ امام زمانہ کی امامت کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جو متمسک ہوں گے. کوئی شک کرے گا کہ مہدی برحق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی شک کرے گا کہ ابھی شرک میں مادر میں ہیں, کوئی شک کرے گا کہ پہاڑوں میں, جزیروں میں, وادیوں میں غائب ہو چکے ہیں, دیکھ ہی نہیں سکتے. عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے. جب امام علیہ السلام نے غیبت کا پورا نقشہ کھینچا نا, تو زرارہ کہ ہم احسان مند ہیں جس نے ایسا سوال کیا کہ ہماری نسلوں کے لیے وہ سوال مفید ثابت ہوا. اگر آج زرارہ وہ سوال نہ کرتا تو شاید میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں بیان نہ کر رہا ہوتا. زرارہ نے کہا مولا یہ جو غیبت کے آلات آپ نے بیان کیے ہیں, ان ادرکت ذالک الزمان فأی شیء اعمل, مولا اگر میں نے اس زمانے کو درک کر لیا جو 12ویں آقا کی غیبت کا زمانہ ہے, جہاں پہ لوگ ان کی امامت سے منحرف ہو جائیں گے, اگر میں ان کے زمانے کو درک کر لوں, ان کی غیبت کے زمانے کو پا لوں, فَأَيُّ شَيْءٍ أَعْمَلْ, تو میں کیا کروں کہ تاکہ میں ان کی ولایت کے اوپر, ان کی امامت کے اوپر, ان کی غیبت کے اوپر, ان کی عصمت کے اوپر, ان کے عقیدے کے اوپر کاربند رہوں اور کوئی گمراہ مجھے ان کے رستے سے ہٹا نہ سکے. کوئی ایسا نسخہ بتائیے جو میرے لیے سیفٹی کا کردار ادا کرے. توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ بس امام صادق کا وہ نسخہ بتانے لگا ہوں. یہی وہ دعا ہے کہ جس کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے, قنوت میں پڑھنا ہے, نماز کے بعد پڑھنا ہے, ہر جگہ اس دعا کو پڑھے, پینا فلکس لگائے, جگہ جگہ پہ معرفت امام زمان کے نام سے اس دعا کو متعارف کروائے. بس ختم ہو گئی. امام علیہ السلام نے فرمایا اے زرارہ ان ادرکت ذالک الزمان فالزم ھذا الدعاء, اگر تو اس زمانے کو درک کر لے جس زمانے کے متعلق میں صادق آل محمد یہ تمنا کر رہا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں مہدی برحق کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتا, اس زمانے میں اگر تو موجود ہو تو اس دعا کو اپنے دامن میں اور پلو میں باندھ لے. کیا ہے دعا وہ؟ آؤ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وہ دعا مل کے پڑھتے ہیں. ممکن ہے کہ اسی مجلس میں یوسف زہرا موجود ہوں, نظر کرم ہو جائے اور ہمیں معرفت کے دروازے کھل جائیں. کہا یہ دعا پڑھا کرو, اللہم عرفنی نفسک. میں پڑھ لوں دعا پہلے پھر ترجمہ کروں گا. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک.
اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اب ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جب تو تنہائی میں بیٹھ کے یوسف زہرا کی غیبت کو یاد کرے گا کہ میرا بھی کوئی امام موجود ہے کہ جس کو 1400 سال ہو گئے ہیں غائب ہوئے، میری آنکھیں ترس رہی ہیں یوسف زہرا کے دیدار کو. اس وقت تنہائی میں جب تو یہ دعا پڑھے گا تیرے دل میں معرفت کے دریچے کھولیں گے، تیرے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں وہ کام کیوں نہ کروں کہ جس سے مجھے اللہ مہدی برحق کی معرفت میرے دل میں ڈال دے. آؤ ذرا ترجمہ پڑھے. اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب کر. کس کی معرفت؟ اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ کی نا، لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تیرا نبی کون ہے، مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہو سکے گی. اور نبی کی معرفت بھی بہت ضروری ہے. رسول اسلام کائنات میں مظلوم ہستی ہیں جن کے متعلق ہماری مجالس میں تو بہت کم بیان کیا جاتا ہے رسول اسلام کی عظمت کو. ایک کتاب ابھی حال ہی میں بندہ ناچیز نے ترجمہ کی ہے خاتم النبیین کے نام سے، آیت اللہ سید محمد سعید حکیم قدس سرہ، جو نجف کے برجستہ مراجع میں سے 2 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئی ہے. ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب، شاید اس دن بھی میں نے اس کا تعارف کروایا، خاتم النبیین. اتنی کوئی پیاری زبردست کتاب حضرت کی سیرت کے اوپر لکھی گئی کہ میں مدینہ میں ابھی حج سے آیا ہوں. مدینہ میں یہ کتاب میرے پاس تھی تو ایک اہل سنت ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے مسجد قباء، مسجد قبلتین لے جاؤ. اس کے ساتھ مجھے لے کے گیا، وہ کتاب میرے پاس تھی. اس نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا خاتم النبیین. کہا اس میں کیا ہے؟ پھر میں نے اسے 3-4 احادیث پیغمبر کی فضیلت میں، پیغمبر کی شان میں 3-4 روایات اسے پڑھ کے وہاں سے سنائی. یقین کیجئے جتنی دیر تک میں اسے وہ روایات پڑھ کے سناتا رہا اس کی آنکھیں برستی رہی محمد مصطفیٰ کی شان میں. کہ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیگر کتابوں میں تعارف کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت بلند ہیں. بلند مقام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تعارف ہونا چاہیے. خطبہ کو پابند بنائیں میلاد کی محافل کے اوپر کہ پیغمبر اکرم کی سیرت بیان کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق ایک جملہ کہنے دیں گے. ایک روایت آ گئی غالباً امام باقر یا امام جعفر دونوں میں سے ایک روایت سے، اور خاتم النبیین کے اینڈ میں خاتمے میں جہاں سید محمد سعید حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیغمبر کے خصائص لکھے ہیں، وہاں 3 چیزیں ایسی لکھی ہیں. کہا کہ یہ چیزیں فقط پیغمبر کے اندر پائی جاتی ہیں، باقی آدم سے لے کے کائنات کے آخری حصے تک کسی بندے کے اندر یہ فضیلتیں نہیں پائی جاتی تھیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ 3 فضیلتیں پیغمبر کی بیان کر دوں. جو آمادہ ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. پیغمبر اکرم کی پہلی خصوصیت یہ تھی لم یکن لہو فیء، پیغمبر اکرم کے وجود مبارک کا سایہ نہیں تھا. جو آپ کا وجود تھا، آپ کہیں دھوپ میں کھڑے ہوں تو آپ کا سایہ ہے نا.
ہر بندے کے وجود کا ایک سایہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کی تھی کہ ان کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا. دوسری خصوصیت، پیغمبر اکرم جس رستے سے گزرتے تھے 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس رستے سے گزرتا تھا اسے پیغمبر کی خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا یہاں سے نبی گزرے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جی، 3 دن کے بعد بھی پیغمبر اکرم کے اوپر بھی ایک اشرہ ہونا چاہیے. 3 دن کے بعد گزرتے تو پتہ چلتا کہ یہ پیغمبر کی خوشبو ہے. پیغمبر اپنی خوشبو کے ساتھ معروف تھے. اور تیسری چیز، جس جگہ سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے پیغمبر کے احترام میں درخت اور پتھر سجدہ ریز ہو جاتے تھے. جس جگہ سے بھی گزرتے تھے سجدہ ریز ہو جاتا. اب درختوں کا پتھروں کا سجدہ ان کے اپنے حساب سے ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ خضوع و خشوع کے لیے، آپ کے احترام کے لیے جھک جایا کرتے تھے. جیسے مسجد حنانہ کے مینار علی ابن ابی طالب کے جنازے کے احترام میں جھک گئے تھے، اس لیے کہ یہ نفس پیغمبر ہے. مسجد حنانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد حنانہ کہاں پہ ہے؟ نجف میں. ہاں، مسجد حنانہ وہاں عراق میں ہے. جب امیر المومنین کے لاشِ اقدس کو، جسم نورانی کو لے کے آ رہے تھے نجف دفن کرنے کے لیے، تو اس مسجد کا جو مینار تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. منحنی، خط منحنی بھی آپ ریاضی میں پڑھتے ہیں نا، میتھ میں پڑھتے ہیں. منحنی یعنی ٹیڑھا. اس کے مینار اور گنبد ٹیڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ بولتے ہیں. تو پیغمبر کی خصوصیت کیا ہے کہ جس جگہ سے بھی گزرتے پتھر اور درخت آپ کی شان اور آپ کے احترام میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. بس پیغمبر کی معرفت کی ضرورت ہے. جب پیغمبر کی معرفت ہو جائے گی، جب پتہ چلے گا کہ پیغمبر کا مقام شفاعت کیا ہے، جب پتہ چلے گا پیغمبر کا مقام علم کیا ہے، جب پتہ چلے گا پیغمبر کا مقام تقوی کیا ہے، جب پتہ چلے گا پیغمبر کا مقام زہد کیا ہے، پھر پتہ چلے گا غدیر کا میں جس کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا کہا تھا، وہ سمجھ آ جائے گا کہ جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے. بس علی کو سمجھنے کے لیے پہلے رسول کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ رسول تعارف ہیں کس کا؟ علی کا. دونوں ایک دوسرے کو تعارف ہیں، لیکن جو تعارف رسول اسلام نے علی ابن ابی طالب کا کروایا ہے شاید ہی کوئی دوسرا اور تعارف کروا سکے. اور یہ ڈر کے تعارف کروایا کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے. میرے بھائی علی کے فضائل کو سن کے ایک مقام پہ تو یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. جب گمراہی کا ڈر بڑھ گیا تو کہا لولا اخاف فیک ما قالت النصارى فی عیسیٰ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے وہ عقیدہ بنا لے گی جو عیسیٰ نے کیا بنایا تھا، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ تو جس جگہ سے بھی گزرتا وہاں کے باسی تیرے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے. وَفَضْلَ مَا وُضُوئِكَ يَسْتَشْفَعُونَ بِهِ، اور تیرے وضو کے باقی ماندہ پانی سے اپنی لا علاج مرضوں کا علاج تلاش کرتے ہیں.
جس پانی سے تم وضو کرتا. تو پس رسول اسلام کو جاننا ضروری ہے، رسول اسلام کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. جو کہتا ہے کہ میرے دل میں تو رسول کی محبت ہے اور اسی محبت پہ اکتفا کرے اور ان کی آل کی محبت کی طرف نہ جائے، بس دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. علی کی محبت کا کوئی دعویٰ نہ کرے، رسول کی معرفت کا دم بھرتا رہے، یہ بندہ پرلے درجے کا منافق ضرور ہو سکتا ہے. خود فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. ولا يبغضك الا منافق، تجھ سے بغض وہی کرے گا جو منافق ہوگا. اور بڑا ہی پیارا جملہ یاد آ گیا، جابر بن عبداللہ انصاری. کتنی عمر پائی ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے؟ ہاں جی 5ویں امام تک زندہ رہے ہیں نا. پیغمبر اکرم نے یہ بشارت دی تھی کہ تم 5ویں امام تک زندہ رہے گا. 5ویں امام کو امام باقر کو میرا سلام کرنا ہے. بس مجھے نہیں پتا کہ 5ویں امام تک ان کی عمر 100 سے اوپر گزر چکی تھی، لیکن وقت ان کا آخری ہی تھا. روایت کہتی ہے یتوقع علی العصا، عصا کا سہارا لے کے چلتے تھے. یدور فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا کے اصحاب کے مجموع کو یہ خطاب کر کے کہتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت کے اوپر. اگر وہ علی کی محبت اور ولایت کو قبول کرے تو شکر کرنا، فإن ابا، اگر انکار کرے فلینظر فی شان امہ، بچے کو چھوڑ کے ماں کی خیانت کا شکوہ کرنا. بس علی کی ولایت کو ماننے کے لیے طہارت شرط ہے. ہاں جی لا یحبک، پیغمبر نے فرمایا. تب جب دیکھیں نا، جب آپ کو پیغمبر سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، پھر پیغمبر کے علوم سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، پھر پیغمبر کے کلمات سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. کہا لا یحبک الا طاہر الولادہ، جس کی ولادت میں طہارت ہوگی فقط وہی اپنے سینے میں تیری محبت کا نور سجائے گا. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، اور تجھ سے وہی بغض کرے گا جس کی ولادت میں خباثت اور نجاست ہوگی. بس مجھے کہنے دیجئے، جہاں جہاں بھی تم دیکھنا کہ علی کی محبت کا گوہر موجود ہے، سمجھنا کہ ماں شریف ہے. جہاں جہاں بغض علی دیکھنا، سمجھنا کہ ماں بدکار ہے. عرض کر رہا تھا فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ کی تو مجھے نبی کی معرفت نہیں ہوگی، نبی کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر نبی کی معرفت نہ ہوئی تو میں تیری حجت کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی فَضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. پس اگر توجہ نہ چھوڑ دے رہا ہوں دعا کا، نعرے آپ نے لگا لیے، اب ذرا مطلب کی بات بھی ہو جائے کہ جب آپ کے دین کو خطرہ ہو، ضللت عن دینی، جب دین میں گمراہی کا خطرہ ہو
تو امام نے فرمایا 3 عقیدوں کے اوپر تم کاربند رہنا، گمراہی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کون سے 3 عقیدے؟ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْ نَفْسِي، معرفت خدا ہی تو کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی توحید کی معرفت کہ وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا معبود ہے، لائق عبادت اگر کوئی ہے تو وہ ہستی ہے جس کے سامنے علی ولی جھکتے نظر آتے ہیں۔ نادان ہے وہ بندہ جو علی ابن ابی طالب کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ علی خالق ہیں، علی رازق ہیں، اسے علی کی معرفت نہیں ہے۔ جب اسے علی کی معرفت نہیں ہے تو یہ علی کے رب کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے کہ رب تک پہنچنے کا پہلا زینہ اور پہلا دروازہ تو علی ہے۔ جس نے علی کو نہیں پہچانا وہ رب تک کیسے پہنچے گا؟ اور میں پوری ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھری کائنات میں جو بھی رب کی معرفت کا دعوے دار ہوا ہے وہ اہل بیت کے گھرانے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ مجھے لا دو طول تاریخ میں کوئی ایسا بندہ کہ جو کہے کہ مجھے رب کی معرفت بھی ہے لیکن مجھے اہل بیت کی ضرورت، تیری معرفت ہی نہیں ہے، تیری معرفت ہی نہیں ہے۔ اور اگر توحید کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کو سمجھ، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھ کہ علی ابن ابی طالب نے ایسے نہج البلاغہ میں کلام الامام امام الکلام، ایسی کلام کہ جو کائنات میں اللہ کی کلام کے علاوہ ساری کلاموں کی سردار کلام ہے، اسے نہج البلاغہ بولتے ہیں، اسے نہج البلاغہ بولتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ دیگر مراجع کی بھی اللہ عمر دراز کرے، آیت اللہ سیستانی کی طول عمر کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو طول عمر دے، یہ تشیع کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی ایک نوجوانوں کو 8 نصیحتیں ہیں، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، چھپی ہوئی بھی ہے، PDF میں بھی مل سکتا ہے اگر کوئی لے گئے۔ نوجوانوں کو 8 نصیحتیں ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے نصیحت کے اینڈ میں، آغا سیستانی کی کتنی عمر ہے؟ 90 سال سے اوپر ہے، 92 سال میں ہے، ٹھیک ہے، 32 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ابھی آپ اس کا حساب لگا لیں، 90 سے اوپر جا رہے ہیں وہ۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ یہ 8 نصیحتیں میری زندگی کا ماحصل اور نچوڑ ہے، میری زندگی کا ماحصل اور ان ساری وصیتیں نہیں بیان کرتا، ان میں آخر میں جو میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہا ہر مومن اور ہر شیعہ کو چاہیے وہ اپنے گھر میں 3 کتابیں رکھے، یہ نہیں کہ رکھے اور لا کر میں بند کر رہے، رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پڑھے انہیں، وقت رکھنا کافی نہیں ہے۔ پہلی اللہ کی کتاب، کل مجھے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کتاب خدا کے اوپر بھی کچھ بولیے گا، کیونکہ کچھ نے کتاب کو پکڑ لیا اور کچھ نے اہل بیت کو پکڑ لیا، تو بس پیغمبر تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، جب جدائی ہو جائے گی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بس چاہتے ہو کہ اگر ہدایت پالو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہونا چاہیے، جب تم اس طرح زندگی گزار کے جائے گا قرآن بھی تیرا شفیع بنے گا، اہل بیت بھی تیرے شفیع ہوں گے۔ اور امیر المومنین کی وہ وصیت پڑھیں، وقت آخر ہے امیر المومنین کا، امیر المومنین کے غم میں رونے والوں، ان کی اولاد کے غم میں رونے والوں، ضربت لگی ہے سر کے اوپر، اور علی ابن ابی طالب نے کہا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم احد بالعمل علی کتاب اللہ، کوئی غیر مذہب تم سے قرآن پہ عمل کرنے سے آگے نہ بڑھ جائے۔
قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، فقط محرم کے دنوں میں یہ عذاب بہت بڑا کم ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ڈبل ہونا چاہیے۔ ماتم، جلوس سب اپنی جگہ پہ ثواب ہے، یہ طرہ امتیاز ہے شیعہ کا، یہ عزاداری حق ہے، لیکن جہاں یہ شیعہ کا امتیاز ہے وہاں قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے دشمن اہل بیت کو بتانا آیت تطہیر کے مصداق پنجتن ہے۔ جب تم اپنے بچوں کو اہل بیت کے فضائل قرآن سے پڑھ کے بتائے گا، وہ قرآن کے ساتھ بھی متمسک ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ بھی متمسک ہوں گے۔ بس مومن کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ وہ دن میں 50 آیات کم از کم پڑھتا ہوگا۔ کتنے؟ 50 آیات۔ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، وقت ہی نہیں ملتا، 50 آیات کا کہاں پڑھے؟ آج کل تو موبائل میں ایپ آ گئی ہے بھائی، سفر کے دوران بھی پڑھ سکتے ہو آپ، چلتے چلتے پڑھ سکتے ہو آپ۔ بھائی پڑھ نہیں سکتے ہیڈ فون لگا لو، 50 سن لو، انشاءاللہ اللہ وہ اجر دے گا۔ لیکن قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے۔ غریب کربلا نے قرآن کہاں پڑھا؟ نوکے نیزہ پہ پڑھا، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، سر کٹ گیا، تن سے جدا ہو گیا، لیکن نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ یہ بتایا یزید ملعون کو تو ہمارے تن اور دھڑ میں اور سر میں جدائی ڈال سکتا ہے، لیکن قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے اسے تو توڑ نہیں سکتا ہے، نہیں توڑ سکتا ہے تو قرآن۔ ایک شامی شام کی سرحدوں سے عبور کرتا ہوا، امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ ہے، امام کی بارگاہ میں آیا، آ کے جسارت کی، امام علیہ السلام کے ساتھی بھی موجود تھے۔ جو ہی اس نے یہ سلام کیا نا امام کے اوپر، توہین آمیز سلام کیا، کہا السلام علیک یا مضل المؤمنین، اے مومنوں کو گمراہ کرنے والے تم پہ سلام ہو، والعیاذ باللہ۔ تلوار نیام سے لکھی، مولا حکم دیجیے ابھی سر قلم کرتے ہیں۔ کہا رک جاؤ، ہم کفر مٹانے آئے ہیں، کافر مٹانے نہیں آئے ہیں، کفر مٹانے آئے ہیں، کافر بچانے آئے ہیں۔ کہا رک جاؤ، گھر لے کے آ گئے، گھر لے کے آئے، 3 دن تک امام علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی کی۔ 3 دن، جب قرآن کی بات کر رہا ہوں، باہر ہوں اپنے نکتے کے اوپر، جب قرآن پڑھو گے نا اہل بیت سمجھ آئے گا، کیونکہ دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ 3 دن کے بعد امام علیہ السلام نے اسے کہا کیا تجھے پتہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب، کے وارث کون ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا ہم پنجتن وارث ہیں۔ کیا تجھے پتہ ہے کہ آیت مباہلہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا یہ میرے بابا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ بس آیات پڑھتے گئے، اسے پتہ نہیں تھا، بتاتے گئے۔ جب پتہ چلا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا جب شام کی سرحد کو عبور کر کے عراق میں آیا تھا میرے دل میں سب سے زیادہ بغض تیرا تھا، لیکن معرفت قرآن سے پتہ چلا ہے اب کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اہل بیت کی ہو گئی ہے۔ بس جو معرفت امام کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ شاید معرفت امام میں اس عشرے میں گفتگو ہی نہ کر سکوں، ساری تمہید ہے یہ معرفت امام کی۔ معرفت امام کے اوپر 10 عشرے چاہیے تب جا کے معرفت امام کے اوپر کچھ گفتگو بن پائے گی۔ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے سب سے اہم مصدر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید سے ہم نے امام کے علم کو ثابت کرنا ہے، امام کے زہد و تقوی کو ثابت کرنا ہے، امام کی عصمت کو ثابت کرنا ہے، امام علیہ السلام کے مقام ولایت کو ثابت کرنا ہے، امام علیہ السلام کی دیگر مقامات قرآنی کو ثابت کرنے کا مذہب اہل بیت کے پاس واحد اور مستند اور اتھینٹک ذریعہ کتاب خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایسی ہے یا نہیں؟ جن جن کو اس بات کے اوپر ذرا ایمان ہے وہ ذرا بلند آواز صلوات بھیجتے ہیں۔ تو آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ کتنی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے اور باقاعدہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلی کتاب خدا، دوسری نہج البلاغہ، تیسری کیا چیز ہے؟ صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ کیا بلا ہے پتہ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، دعا بندے اور رب کے درمیان گفتگو کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں۔ یہ ڈھنگ بتایا امام سجاد نے، اور جو امام سجاد بہت مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے۔ امام سجاد کا تعارف جو ہم شیعوں نے کروایا ہے نا، معاف کیجئے گا کہ فقط امام نے واقع کربلا کے بعد سب سے زیادہ جو کام کی ہے وہ گریہ کی ہے۔ مانتا ہوں گریہ کی ہے۔ جب بھی کھانا لایا جاتا رو رو کے گریہ کرتے تھے، کھانا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ جب بھی پانی آتا رو رو کے کہتے تھے کیف اشرب و ابی قتل عطشانا، سجاد کیسے ٹھنڈے پانی پیے جس کا بابا پیاسا مارا جائے۔ روتے تھے، بہت غم تھا۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کا تعارف یوں نہ کروائیں کہ وہ امام جو 35 سال تک روتا رہا، روتے رہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن سجاد اس سے بلند ہے۔ امام سجاد اس سے بلند ہیں۔ دعائے مکارم اخلاق کو پڑھیں، رسالت الحقوق، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جہاں پہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رسالت الحقوق کیا ہے۔ 52 حق بیان کیے ہیں امام علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں۔ تیری نماز کا حق کیا ہے، تیرے رب کا حق کیا ہے، تیرے روزے کا حق کیا ہے، تیرے حج کا حق کیا ہے، تیرے والدین کا حق کیا ہے، بچے کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، سیاستدان کا کیا حق ہے، مشیر کا کیا حق ہے، وزیر کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، تیرے ماتحت افراد کا کیا حق ہے، تیرے اوپر رہنے والے افراد کا کیا حق ہے۔ ان سارے حقوق کے مجموعے کا نام رسالت الحقوق ہے۔ کتنی بار ہم نے پڑھا ہے اس کو، اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے، رسالت الحقوق کا خریدیں۔ رسالت الحقوق کا ترجمہ ہو چکا ہے اور حرم امیر المومنین سے ہم نے بڑی پیاری چاپ میں اس کو چھپوایا ہے رسالت الحقوق کا۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں ایک پروگرام ہوا، نسیم کربلا، آپ بھی شاید اس میں شرکت کرتے ہوں کہ کربلا کا ڈیلیگیشن جو آتا ہے وہاں بھی شاید آپ بھی جاتے ہوں۔ ہم بھی حرم امیر المومنین سے ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے اور رسالت الحقوق کے بینر چھاپے، ہم نے سٹیکر چھاپے اور پینیفلکس بنائے۔ ایک جو پرنٹر تھا وہ اہل سنت تھا، پریس والا اہل سنت تھا۔ جب وہ چھاپ چکا نا تو وہ ایک ایک حق کو اس نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنے کے بعد مجھے کال کر کے اس نے کہا یہ کس کی کلام ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کلام نے میرے دل کے اوپر اللہ کی کلام کے بعد سب سے زیادہ اثر کیا ہے۔ اس نے کون سی کلام ہے؟ بس نہیں، لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ اس کی اتباع نہ کریں۔ لیکن اس منبر کے اوپر مال اسف، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہم نہیں پڑھتے کیونکہ آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے۔ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کل مکارم اخلاق آپ کہتے ہیں تو میں مکارم اخلاق شروع کر دیتا ہوں، آپ کہیں کہ مولوی نے بور کی ہے، مجلس فیل ہو گئی اس کی۔
یہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے مجلس کا مزاج ایسے بیان کر دیا ہے کہ اہل علم بھی اب جب تک نعرے والی بات نہ کرے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو راضی ہیں وہ ذرا بلند آواز صلوات بھیج دیں۔ اچھا پتہ ہے، میں اپنے عقیدے کے مطابق سب سے آسان مجلس اس کو سمجھتا ہوں جس میں نعرے لگوانے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کا کوئی کنارہ نہیں ہے، روایات موجود ہیں، میں بحار الانوار اپنے سامنے رکھوں، ایک ایک روایت کا ترجمہ کرتا چلوں، مومنین خوشی سے جھومتے رہیں گے، فضائل اہل بیت سے آپ کا ایمان چارج ہوتا رہے گا۔ لیکن فضائل پڑھنے کا ایک ہدف ہے، جب علی کی سخاوت پڑھتے ہو اس سخاوت سے متاثر ہو کے سخی بن جاؤ، بخل چھوڑ دو، یہ ہدف ہے۔ فقط فضائل پڑھنے کا ہدف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش ہوتا رہے۔ جب علی ولی کی شجاعت پڑھتے ہیں، مرحب کے اوپر عمر بن عبد وقت کو قتل کرنے کے واقعات سنتے ہو، خوش ہوتے ہو، تو پھر شجاعت اختیار کرو اور بزدلی کو چھوڑ دو۔ یہ فلسفہ ہے فضائل بیان کرنے کا، تاکہ حقیقت میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جو افراد اس جملے کو سمجھ گئے بس وہ پوری مجلس کو سمجھ گئے۔ حقیقت میں اگر آپ دقت کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ دیکھیں تو اہل بیت کے فضائل سے بڑھ کے کوئی تبلیغ ہے ہی نہیں۔ ایسی ہے یا نہیں؟ جب علی ابن ابی طالب کی نمازوں کے تذکرے ہوں گے تو بس فقط تذکرے ہی ہوں گے کہ خوش ہوں گے کہ میرے مولا تو ایسے نماز پڑھتے تھے، فخر کی بات ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں۔ لا دو تم اپنے مذہب میں کوئی ایسا امام جس کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے لیکن وہ اپنے رب سے منقطع نہ ہو۔ پوری انسانیت کو چیلنج ہے، لا دو کوئی ایسا، کوئی لا دو زین العابدین جیسی عبادتیں کرنے والا کہ بیٹا سگا باقر آل محمد کنویں میں گرا پڑا ہے، اصحاب چیخ رہے ہیں مولا جلدی کیجئے، باقر آل محمد کنویں میں ہے۔ کہا کیسے جلدی کرو، رب کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، نہیں پہنچ سکتے ہم۔ اگر آپ کہو کہ ہم ایسی عبادتیں کر سکیں، نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ساری کائنات کی بھولی ہوئی چیزیں کہاں یاد آتی ہیں؟ جو چیز بھی ہمیں بھول جائے وہ ہم نماز میں اچھی طریقے سے اسے یاد کر لیتے ہیں۔ بس تیری اور میری نمازیں جیسی بھی ہیں رب انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن پڑھ تو صحیح، ایسی ہے یا نہیں؟ پڑھ تو صحیح، اس لیے کہ میرے دوست اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے، نعمت ولایت۔ اس نعمت ولایت کا فائدہ تجھے یہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اب تو نے ایک حصہ مکمل کر لیا ہے نعمت کا، عمل کر، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جہاں کمی رہ جائے گی اہل بیت نے وعدہ کیا ہے تو جان بوجھ کے کمی نہ کر، بھول چوک سے گناہ ہو جائے ہم اہل بیت اپنی شفاعت سے تجھے کشتی کو پار لگا دیں گے۔ یہ عقیدہ شفاعت کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ رب جانے تھے، ایک بندہ مجھے عرفات کے میدان میں ملا، ابھی اس سال کی تازہ بات بتا رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں کھلا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نے بخل نہیں کرنا ہے۔ ایک مومن ہمارا اپنا شیعہ خیمے میں بیٹھا ہے اور دعائے عرفہ ابھی شروع نہیں ہوئی، میں دعائے عرفہ شروع کرنے سے پہلے بیٹھا خیمے میں، میرے سامنے آ گیا۔ عمرہ تمتع کر چکے تھے ہم، اور عمرہ تمتع میں حلق نہیں ہوتا ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں عمرہ تمتع میں فقط سر یا داڑھی یا مونچھوں کے چند بال کاٹے جاتے ہیں جس کو تقصیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔
عمر تمتع میں فقط کیا ہوتا ہے؟ چند بال داڑھی کے، سر کے یا مونچھوں کے کاٹنے ہوتے ہیں، سر منڈوانا نہیں ہے، حرام ہے سر منڈوانا۔ کوئی کہے کہ میں پورا سر منڈوا دیتا ہوں، تیری مرضی کا دین نہیں ہے کہ تم جو کچھ مرضی کہے، میں پورا سر منڈوانا چاہتا ہوں، نہیں، تیری مرضی نہیں ہے بھائی۔ حج میں تو نے حل کرنا ہے، عمر تمتع میں تو نے چند بال کاٹنے ہیں، چاہے داڑھی کے کاٹے، سر کے کاٹے، کچھ علماء ناخن کو بھی جائز سمجھتے ہیں، ناخن کاٹنے کو بھی۔ تو وہ میرے سامنے بیٹھا اور سر منڈوایا ہوا۔ میں نے کہا کس گروپ سے آئے ہو؟ کہا گروپ کوئی نہیں ہے، آزاد آئے ہوں۔ دیکھو دیدہ دلیری، دیکھو حج جیسی مشکل عبادت کرنے کے لیے چلا گیا ہے اور کسی عالم کے بغیر چلا گیا ہے۔ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کبھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ یہ زیارت نہیں ہے کہ تم چکر لگا کے آ جائے گا، یہ عبادت ہے، اور جو حج پہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کتنی مشکل ہے۔ یہاں باطل نا باطل ہونے کا تعلق ہے، ہاں جی۔ تو حلق اس نے کروایا، سر منڈایا ہوا۔ میں نے کہا یار تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہا میں اکیلا آیا ہوں۔ کہتے تو میں نے کہا سر کیوں منڈوایا ہے تو نے؟ عمر تمتع میں تو تقصیر ہوتی ہے اور تو نے یہ حرام کام کیا ہے یہاں پہ آ کے، اور تیری تقصیر جب تک نہیں ہوگی، ابھی تک تو عمر تمتع کے احرام سے بھی نہیں نکلا ہے اور تو نے اگلا احرام باندھ لیا ہے جی، کیونکہ جب تقصیر ہوگی تو اگلے احرام باندھے گا، پہلے احرام سے نکلے گا تو اگلا باندھے گا نا، پہلے احرام سے تو نکلا نہیں ہے، اگلا بھی تو نے باندھ لیا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب کچھ نہیں جو ہوتا ہے رب جانے تے حسین جانے۔ پھر جب میں نے اسے ڈرایا تو پھر ڈر گیا اور میرے پاس آیا کہ اب میں کیا کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم اور علماء کی توہین مت کیجیے، ہاں جی، غفلت ہے۔ حقیقت میں ایسے جہاں آپ نے 12 لاکھ دیے ہے قافلہ سالار کو 20-25 ہزار روپے اضافی آپ نہیں دے سکتے کہ جو عالم دین ساتھ لے کے جا رہا ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا؟ تم اپنا حج بھی باطل کرا کے آ گیا ہے، 12 لاکھ بھی لگا کے آ گیا ہے، بدنی مشقت بھی اٹھا کے آ گیا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے تجھے؟ خبردار اس قسم کی یہ عقیدے رب جانے تے حسین جانے، یہ عقیدہ شفاعت کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ شفاعت اور ہے، رب جانے تے حسین جانے اور ہے۔ حسین یقیناً ہماری شفاعت کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ دیگر جنتیوں سے 40 سال پہلے حسین کا زائر جنت میں پہلے جائے گا، لیکن اس دنیا میں حسین کے زائر کو ایسا بننا پڑے گا جیسا حسین چاہتا ہے۔ بس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں۔ جیسا حسین نے کہا ہے ویسا بنیں گے ہم، تو تب جا کے ہمارے حج عمرے قبول ہوں گے، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے حج کو قربان کیا ہے تیرے حج کو بچانے کے لیے۔ حالت نماز میں تیر کھائے ہیں تیری نماز کو بچانے کے لیے۔ آج اگر تیری مسجدیں آباد ہیں نا، آج اگر تیرا مصلی آباد ہے، یہ غریب کربلا کی محنتوں سے آباد ہے۔ جب بھی تم سجدہ شکر نماز کے بعد فارغ ہو جائے، جہاں تم بہت ساری نعمتوں کا شکر کرتا ہے، وہاں پہ غریب کربلا کی قربانی کا بھی شکریہ ادا کیا کر۔ حسین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر تم کربلا کی زمین میں خون میں لت پت ہو کے سجدے نہ کرتا، آج مجھے ٹھنڈی چھاؤں میں سجدے نصیب نہ ہوتے۔ جب گھر جائے نہ تیرے اہل حرم پردے کی حالت میں ہو، ان کا پردہ سلامت ہو، رخ کربلا کی طرف کر کے غریب کربلا کو سلام کرنا اور کہنا حسین تیوں نے اپنی بہن زینب عالیہ کا پردہ قربان کیا، میری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کے پردے سلامت رہ گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا بڑی، بس آخری جملہ، ایک جملہ پڑھ پاؤں گا مصیبت کا فقط، ایام عزا ہیں لیکن ایک ہی جملے پہ اکتفا کیجئے گا۔
میں نے عرض کیا تھا نا کل، بڑی مشکل سے الوداع کیا. غریب کربلا نے مدینہ آسانی سے نہیں چھوڑا ہے. عرض کیا تھا کل جب نانی اماں جناب ام سلمہ کو الوداع کر کے آئے نا، کہا اپنی بہن زینب کو اب تیاری کر لیجئے، ہمیں رخت سفر باندھنا ہے کربلا کی جانب. عبداللہ کہتا ہے، روایت سنیے گا اور پھر اس کے آخر میں آپ نے دل کھول کے گریہ کرنا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، عبداللہ کہتا ہے میں خاندان عصمت و طہارت کے دروازے کے اوپر دور سے کھڑا تھا. تیاری کا منظر بتا رہا ہوں، جو تیاری کا منظر ادھر سے بیان ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جو درد میں بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ کیجئے گا. کہا عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھ میں 13 سالہ بچہ تھا. اجرکم اللہ، سمجھدار مجمع، 13 سالہ بچہ تھا، وہ لے کے معمل کی طرف بڑھ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہاں حسن مجتبیٰ کی بیوہ ہے، اپنے 13 سالہ یتیم کو کربلا لے کے جا رہے. اجرکم اللہ، منزل بڑھاتے آپ. کہتے ہیں ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد جو میں نے دیکھا ایک بی بی نکلی، میں سمجھا اس کے ہاتھ میں قرآن ہے. جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں یہ حسین کی بیوی رباب ہے، 18 دن کا اصغر ہے، لے کے اپنے ساتھ چل رہی ہے. ذرا ماتم کا رباب تیری جرت پہ میرے سلام ہو. نہ 18 دن کا بچہ سفر کے قابل ہوتا ہے، نہ ماں سفر کے قابل ہوتی ہے. ایک بار بھی نہیں کہا حسین میں سفر کے قابل نہیں ہوں، میرا بچہ سفر کے قابل نہیں ہے، لیکن کہا میں جاؤں گی، سب سے بڑی قربانی بھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم نہ کیا کر غریبوں کے غم میں رونے میں. امام صادق فرماتے ہیں ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے اوپر روتی ہے. شرم نہ کیا کر. اللہ جانے اگلے سال محرم پہ کون روئے گا، کون نہیں روئے گا غریبوں کو. ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوتی رہی. عزادار عبداللہ کہتے ہیں جو اچانک آخر میں نے دیکھا ایک بیوی باہر نکلی، چاروں طرف سے بیویوں کے جھرمٹ میں گھری ہوئی تھی. بی بی کا باہر نکلنا تھا. کہیں سے عباس دوڑے، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے اون محمد آئے، کہیں سے قاسم آئے، کہیں سے غریب کربلا خود دوڑے. شہنشاہ وفا نے زانوے ادب خم کیے، وہ میری آقا زادی سوار ہو گئی. اب رکے رہنا، یہ مدینہ ہے، 28 رجب ہے، اپنے ذہن کو 11 محرم کی طرف لے جا. پابند رسن زینب ہے، ننگے سر ہے، بے پلانے اونٹ لائے گئے. نظرت یمیناً و شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. او میرے عباس کہاں گئے ہو، او میرے اکبر کہاں گئے ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علامہ مرتضی عسکری بڑا پیارا جان، صبر کے ساتھ، غریبوں کے غم میں صبر کے ساتھ. علامہ مرتضی عسکری کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب سواریاں تیار ہو گئیں نا، اونٹ قطار میں کھڑے ہو گئے نا، ایک سرمئی رنگ کا اونٹ جو سب اونٹوں سے بزرگ تھا، اس نے ایک دردناک عمل کیا. وہ ہر اونٹ کے کان پہ اپنا منہ رکھتا، کچھ کہتا اور پھر دوسرے اونٹ کے پاس چلا جاتا، وہاں اس کے کان پہ اپنا منہ رکھتا اور پھر آگے چلا جاتا. زینب عالیہ میری آقا زادی امام سجاد کے پاس آئیں. کہا بیٹا سجاد، آپ وقت کے امام ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے نا کہ یہ سرمئی رنگ کا اونٹ ان اونٹوں کو کیا کہہ رہا ہے. سید سجاد کا گریہ بڑا. کہا پھوپھی اماں یہ ان اونٹوں کو کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد تمہاری پشت پہ نبی زادیاں سوار ہوں گی، اور یہ کمینے تازیانہ ماریں گے. تم نے برداشت کرنا ہے، دوڑنا نہیں ہے. کہیں
سکینہ گر نہ جائے، کہیں رباب کو تکلیف نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غم شبیر کے علاوہ اس سے بڑا درد تمہیں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ جانے کیسے یہ آپ نے جناب زینب کا مدینہ سے اور کربلا سے الوداع پڑھا ہے نا، اب ایک آمد مدینے کی بھی سن لو۔ جب یہ ساری قید نبھا کے میری آقا زادی واپس مدینہ نانا کی قبر پہ پہنچی نا، اماں زہرا کی قبر، بس ختم ہو گئی میری مجلس، اسی کے اوپر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے ہیں۔ جب تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نا، اس وقت اپنے مریضوں کو، اپنے گناہوں کو، سب کو یاد کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب واپس یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا مدینہ میں، اب دستور زمانہ ہے، بیٹیاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نانا سے نہیں کرتی ہیں، باپ سے نہیں کرتی ہیں، بھائی سے نہیں کرتی ہیں۔ جب آئی نا میری آقا زادی اپنے نانا کی قبر پہ، سب باتیں بتائیں، اپنے حسین کے دکھ بتائے، حسن مجتبی بھیا کی قبر پہ آئی، سارے دکھ بتائے، سارے مصائب بتائے، لیکن ایک دکھ نہیں بتایا، نہ نانا کو بتایا، نہ بھیا کو بتایا۔ ماں کی قبر پہ آئی، کہا اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، تو قبر تک ہاتھ پہلو پہ رکھے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں آ ذرا نگاہ کر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام،